حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن سعانہ نامی ایک یہودی تھا جس کو حضور نے قرض دینا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے مالک ہیں، لیکن حضور کا فقر اختیاری تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں بسا اوقات کتنے دن چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ حضور ادھار لے کر کے لوگوں کی مصیبتوں کو بھی دور کرتے، اور گھر کا چولہا بھی بعض اوقات ادھار لے کے گرم کرنا پڑتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام زید بن سعانہ ہے اور یہودی ہے، اور اس نے حضور علیہ السلام سے قرض کا تقاضا کیا، لیکن تقاضا اتنے سخت انداز سے کیا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی قمیص کو پکڑ کے کھینچا بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو بڑے گھور کے اس کی جانب دیکھا اور اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہے اور میں تیرے سامنے موجود ہوں؟ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا عمر مجھے تجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ ذرا غور کیجئے حضور علیہ السلام کی اس سیرت کے انداز کو۔ ایک شخص آ رہا ہے اور حضور سے سختی کر رہا ہے، ابھی حضور کو قرض لٹانے کی جو تاریخ ہے اس میں بھی 4 دن باقی رہتے ہیں، اور وہ ناجائز سختی کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو گھورا اور سختی کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے تیرے سے اس بات کی توقع نہیں تھی، تمہارا کام تو یہ تھا کہ مجھے حسن ادا کی تلقین کرتے کہ اچھے انداز سے قرض واپس کرو، اور اس کو جو ہے وہ نرمی کی تلقین کرتے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا قرض ادا کر دو، اور اے عمر جو تم نے اس کو گھورا ہے اس کے بدلے میں 20 وسق زیادہ کھجوریں بھی تم اس کو دو گے۔ تو زید بن سعانہ نے جب حضور علیہ السلام کی اس سیرت اور اس کردار کو دیکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 وسق اس کو کھجوریں دے رہے تھے، تو اس نے حضرت عمر کو بتایا کہ میں یہودی ہوں اور میں نے تورات کے اندر نبی آخر الزماں کی شان اور عظمتوں کے بیان کو پڑھا ہے، یہ بات ابھی رہ گئی تھی، باقی ساری نشانیاں میں نے حضور میں دیکھ لی تھی، اب یہ نشانی رہ گئی تھی، آج میں نے یہ بھی دیکھ لی، اور پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر حضور کا عبدی غلام بن۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا، اور مجھے کھال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا، مجبوراً مجھے کھال اتارنا پڑی۔ تو حضور گزرے تو مجھے دیکھا کہ معاذ بن جبل کو کھال اتارنا نہیں آ رہی، تو حضور رک گئے اور آقا کریم نے فرمایا معاذ ٹھہرو ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی، اور آقا کریم آگے بڑھے اور حضور نے خود جو ہے وہ کھال اتاری، اور پھر مجھے فرمایا معاذ ایسے کھال اتارا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے بڑے پن کو اور اپنی عظمت کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹشو کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پکڑ سکتے، اور وہ بھی پکڑانے کے لیے ہمارے پاس ایک خادم موجود ہوتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی سیرت کی سادگی کا حسن اور جمال یہ ہے کہ حضور اپنے کپڑوں کو خود مرمت کر لیتے ہیں اور اپنے دیگر کام خود کرتے ہیں اور بطیب خاطر کرتے ہیں، اور اس میں کوئی چیز اپنے لیے شرمندگی کی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی پایا ہے۔ کہتے ہیں کہ کانا یجلس علی الارض، حضور علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے، اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے، زمین کے اوپر حضور بیٹھ جایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں وَيَطْعَمُ، اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھانا کھاتے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا تھا، اور اس کی کمر کعبۃ اللہ کی چھت کے برابر تھی، اتنا اس کا قد تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بناتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا، اور جبریل مجھے اشارے سے تواضع کا حکم دے رہے ہیں،
تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے، لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے، جس طرح مالک کی دہلیز سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ انتہائی عزت کے ساتھ کھاتا ہے، ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا، ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے اکڑ کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو کے نہیں، تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیے کے حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں، اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اس کے عبد اور اس کے بندے بیٹھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام قدید کھا رہے تھے۔ یہ خشک گوشت جو کر کے اس کو بعد میں جب پکایا جاتا ہے تو اس کو قدید کہتے ہیں، یا سرید تھی، حضور کھا رہے تھے۔ تو ایک خاتون وہ گزری اور اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بڑی زبان دراز تھی اور وہ مردوں کو بھی ایسی ایسی باتیں کرتی کہ لوگ جو ہے وہ اس کی شر سے بچا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جس طرح کے عبد کھاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں عبد نہیں ہوں تو کون عبد ہے؟ فرمایا میں سب سے بڑا عبد ہوں۔ تو جب یہ بات سنی تو اس کے قدم رک گئے اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ پھر اکیلے ہی کھا رہے ہیں، مجھے بھی کھلائیں۔ تو حضور نے ایک لقمہ اٹھایا، فرمایا لو تم بھی کھا لو۔ تو اس نے کہا یہ نہیں، بلکہ جو آپ کے منہ میں ہے میں وہ کھانا چاہتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے منہ کا نوالا نکال کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی زبان پر کبھی فحش بات آئی نہیں تھی۔ حضور کے جوٹے کی وہ برکت تھی اور اس کا وہ فیضان تھا کہ اس کے اندر ایسی روشنی ہو گئی۔ پہلے وہ سخت لعان تھی، گالیاں دینے والی تھی اور فحش گفتگو کرنے والی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کے جوٹے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی زبان کو حسن بھی دے دیا اور جمال بھی عطا فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ آقا کریم زمین پہ بیٹھ کے کھاتے، جھک کے کھاتے، فرماتے میں ایسے کھاتا ہوں جس طرح عبد کھاتے ہیں۔ وَيَلْبَسُ الْغَلِيظ، اور آقا کریم علیہ السلام موٹے کپڑے پہنتے تھے، باریک ترین کپڑے پہننے سے حضور نے گریز کیا ہے۔ اور یہ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، اور حضور کی نماز لمبی ہوا کرتی تھی۔ وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، اور خطبہ حضور مختصر فرمایا کرتے تھے۔ وَلَا يَانِفُ أَن يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِي لَهُ الْحَاجَةَ، اور حضور علیہ السلام اس بات میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے کسی مسکین، کسی لاچار، کسی بیوہ، کسی یتیم اور کسی مسکین کے ساتھ چلیں اور اس کے کام آئیں اور مصیبت میں اس کا دکھ بانٹ دیں اور اس کی حاجت کو حضور پورا فرما دیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے وہ روشن پہلو ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت زمانے کے سامنے ایسا نور بانٹتی ہے، ایسے اجالے پھیلاتی ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ یہاں رکیں اور میں ابھی آتا ہوں، تو آقا کریم علیہ السلام اس کے انتظار میں وہاں رکے۔ 3 دن گزر گئے اور وہ نہ آیا، چونکہ حضور وعدہ کر چکے تھے کہ میں تیرے آنے تک یہاں رہوں گا۔ تیسرے دن اس کو جا کے یاد آیا تو وہ واپس پلٹا، تو آقا کریم نے جواب میں صرف اتنی بات کہی، آپ نے فرمایا یا فتح قد شککت علیہ، اے نوجوان تو نے تو مجھ کو مشقت میں ڈال دیا۔